کیا کیا کہوں تمہیں، کیا کیا کہوں تمہیں۔ آقا جی کی معجزہ عظمت اتنی چھا رہی تھی صحابہ پر، لوگوں پر، کہ احتمال ہوتا تھا وہ خدا نہ کہہ دیں ان کو، خدا۔ اسی بعض چیزیں آقا جی نے ان کی تفصیل کی، خاموشی اختیار نہیں کی کہ اس کو یہ کھلی طرح سمجھا دینا چاہیے۔ ایک صحابی آیا، کہا انشاءاللہ وشاء محمد، میرا فلانا مصیبت ہے یا کام ہے، کچھ ہے، اللہ چاہے گا، آپ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ آقا جی نے اس کو ایک دم کہا، قل انشاءاللہ وحدہ، تو میرا نام نہ، تو فقط اللہ ہی کا کہے کہ اللہ اکیلا چاہے گا، قل انشاءاللہ وحدہ۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا انشاءاللہ وحدہ، جیسے آپ کہتے ہیں۔ وشاء محمد یہ مت کہو، اللہ حضرت محمد نے چاہا۔ لیکن دل میں تو سوچتا ہوگا ہم جو چاہتے ہیں ہوتا نہیں ہے، تو آپ کے پاس دعائیں کراتے ہیں ہوتا، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو انسان کو سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں میرا نام نہ لو، بس اللہ ہی چاہے گا۔ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں، فلانا مسئلہ، فلانا بارش ہو، فلانی چیز آسان ہو، ہوتی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگی کب خدا سنے گا۔ جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ دست کرم اٹھاتے ہیں، ایک دم ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے دل میں، یہ کیسی بات ہے؟ انہوں نے منع کر، ڈر کے مارے وہ مان گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ اکیلا چاہے گا، لیکن دل میں ریل چلتی تھی، اللہ چاہے گا، ہم تو دعائیں کرتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی ہیں اور مشکلیں ہوتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس آتے ہیں مسئلہ حل۔ اب کسی کی آنکھ نکل جائے، دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے کر لو، سائنسدان، عقل مند جو بھی ہوں، نکلی آنکھ ایسے نہیں لگا سکے گا۔ اللہ کو بھی کہتا رہے، اللہ بھی نہیں لگائے گا۔ اللہ نے اصول رکھے ہیں، مریض کو علاج سے ٹھیک کرو، بس اللہ کو کہہ دو علاج نہیں ہے، سارے ڈاکٹر بھوکے مرے بیچارے، دوائیں ساری بیکار جائیں، ان کی تجارت ہی خراب ہو جائے بیچاروں کی۔ دے گا شفا، دوائی بھی کھاؤ، پرہیز بھی کرو، ڈاکٹر سے ٹیسٹ کراؤ، فیسیں بھرو، پھر جا کے دے گا۔ ویسے دے نہیں سکتا، دیتا اللہ، لیکن کبھی اللہ دکھا بھی دیتا ہے۔ یہ جو تم کو شفا ہوتی ہے اللہ دیتا ہے، چاہے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، پرہیزیں دیتا ہے، ٹیسٹ دیتا اللہ ہی۔ وہ کہہ جی نہیں، اللہ کو نہیں مانتا ہوں، ڈاکٹر ہی دیتا ہے۔ اللہ پھر ایسے کیوں نہیں دیتا ہے؟ ایسے ہی دے دے ڈاکٹر کے بغیر، پھر میں مانوں اللہ دیتا ہے۔ اللہ کہے گا تو مان جائے گا، اب ڈاکٹر کے پاس جا، علاج لے۔ اب ڈاکٹر کہے گا یہ لا علاج ہے، اس کو لے جاؤ۔ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب ٹھنڈا ہو گیا۔ او جی ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، ہسپتال سے نکال دیا، ہوتا نہیں؟ اب اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا، پہلے ٹھیک نہیں تھا، پہلے ڈاکٹر 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 ڈاکٹر۔ وہ ڈاکٹر کو دیکھا، اب ڈاکٹر خود ہی کہتے بھائی میرے سے بس سے بات، ہم نے سب کچھ بہت ہوتا ہے، اب تک ہوتا ہے جی، ہمارے پاس لاتے ہیں، یہاں سے تھوڑی بہت شفا ہو جاتی ہے۔ کسی کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جس کا فیصلہ کر دیتے نا نہیں ہوگا وہ ہو جاتا ہے، خدا کی قسم بہت واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ تو پتہ میں کدھر سے کدھر چلا گیا، میں کدھر تھا بھائی؟ ہاں، کیا کہو اللہ اکیلا کہے گا۔ اب وہ سوچتا تھا اللہ اکیلا کہے گا، ہم تو اللہ سے عرض کرتے ہیں، وہ مصیبت تو حل نہیں ہوتی، آپ کے پاس آتے ہیں تو حل ہوتی ہے۔ تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ واقعات پیش آئے نا، وہ کرتے نہیں ہوتا آقا کے پاس۔ جیسے وہ آنکھ کا میں نے کہا کہ دنیا زور لگائے نہیں ہو سکتا، اب بھی لگائے ہو سکتا ہے، نکلی آنکھ ایسے لگا دو، عام زخم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو کچھ نہ کرے۔ ہاں جی، آقا جی کے پاس ہے، ایسی مشکلیں حل ہوں کہ انسان ہو جائے کہ اللہ بھی کبھی پتہ نہیں کرے نہ کرے، آقا نے کر دیا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بندے میں بھی دکھاتا ہے کہ جو کرتے ہیں میری قدرت سے کرتے ہیں، میرے بولنے سے بولتے ہیں، میرے دیکھنے سے دیکھتے ہیں، اس میں بہت راز چھپا ہوا۔ تو آقا جی نے آنکھ اس کے لیے نکلی آنکھ ایسے لگا دی، بتاؤ کوئی لگا سکتا ہے آج تک؟ یا لگا لے گا؟ کبھی نہیں مانو گے تم۔ تو وہاں ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو اس کے باوجود آقا جی نے کہا تم کہو اللہ اکیلا چاہے گا۔ اس نے پھر ایسے ہی کہا جیسے آقا ڈر گیا، لیکن دل میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے شارک کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، ہم دعائیں کرتے ہیں تو نہیں ہوتا، آپ کے پاس ہوتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ شارک کے قریب ہے، تو شارک کے قریب صحابہ کو پتہ نہیں تھا،
پتہ تھا، لیکن ان کو پتہ تھا جتنے قریب حضرت محمد مصطفیٰ ہیں اتنے قریب خدا کے کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ آقا کے پاس آ جاتے تھے۔ تو نبی کریم اس کو ایسے کہا، مان گیا، خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ وقفہ دیا آقا جی نے، پھر وقفے کے بعد کہا اگر تم ایسے دیکھتے ہو کہ خدا کا فضل اور عظیم بہت مجھ پر ہے اور میں کسی بات میں تمہاری تعاون کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فوراً ہوتی ہے، تو پھر ایسے کہہ لیا کرو قل انشاء اللہ ثم شاء محمد، اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد مصطفیٰ چاہے۔ یعنی میرے اور خدا کے درمیان کٹھا مت کہو، فرق کر کے کہو، انشاءاللہ ثم شاء محمد۔ دیکھا آقا جی یہ ترتیب سکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسے ہم جو مناجتوں میں کرتے ہیں اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ کسی سے کہتا ہے بھائی ہماری یہ مصیبت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دربار خدا میں مقرب ہیں، اگر آپ ہمارے لیے کچھ دعا مانگ دیں، کچھ توجہ کریں تو اللہ فوراً کر دے گا۔ دربار خدا میں ہے وہ تیرا وسیلہ میرا وسیلہ، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد۔ ہاں تو پھر یہ ماننا چاہیے نا، اتنے ثبوت آپ کو دیے ہیں۔ اب میرا جذبہ اب کم ہو رہا ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے درد ہو رہی ہے، میں نے کھانا بھی کھانا ہے، میں نے سونا بھی ہے، سارا وقت تم کو دینا نہیں، تم کو وقت نکلتا ہے تو آ جاتے ہو، اور وقت نہیں نکلتا ہے تو اپنی دنیا میں لگے ہوئے۔ شاید کوئی باتیں تمہارے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ کچھ تمہارا بچے نہ بچے، اگر آپ نے ایمان بچا لیا آپ نے سب کچھ بچا لیا۔ ایمان تمہارا تب بچے گا اگر آپ نے حضرت محمد سے اپنا رابطہ نہ توڑا۔ جو حضرت محمد سے رابطہ نہیں توڑتا وہ نماز کو اور وظیفوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، کہ یہ وسائل ہیں، وسائل چھوٹ جائیں تو پھر خدا کا رابطہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا قل ان کنتم، ان کو کہہ دیں تحبون اللہ، تم اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو، اپنا معاملہ مضبوط اور رابطہ، فاتبعونی، تم میری طرف آؤ کہ مجھ سے جڑو، میں تم کو خدا سے جڑاؤں گا۔ الرحمن قرآن میں الرحمن کا پوچھتے ہیں، ان کو کہو فاسأل بہ خبیرا، یہ اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے، رحمان کو جاننے والے حضرت محمد مصطفیٰ۔ اب اس کے کچھ نیت پڑھتے ہیں وہ سنیں، باقی پھر اگر اتفاق ہوا تو پھر کچھ باتیں کریں گے، آپ نے سننی تو ہوں گی، لیکن اس میں کچھ وضاحت اور کچھ تفصیل آ گئی ہوگی، پہلے ہی تم لوگ اس چیزوں کو جانتے ہو، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے اتنی وضاحت سے نہیں سنا ہوگا، آج سنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چل بھائی سنا کچھ، کہ تم سننے کو دیکھتے ہو، سننے ہوتے ہو، زیادہ مشکل دیکھنے پیر کیا ہوتا ہے، تو پیر کو بھی دیکھ لو، شکل بھی دیکھ لی، آواز بھی سن لی، ہاں جی، اب آگے جا کے سوچو، پیر بھی دیکھ لیا، شکل بھی دیکھ لیا، اسی کوئی مولوی آتا نہیں نا یہاں صوفی، وہ سنتے ہیں نا بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو بولنا آتا ہے، واللہ آتا ہے، خدا دی قسم، بس فخر نہیں کرتا، مجھے خدا نے یہ توفیق دی ہے، یہ رحمت دی ہے، نعمت دی ہے، جیسا بھی آدمی آئے نا انشاءاللہ اس کو چکرا نہ دوں نا، جو مرضی کرنا، بڑے سے بڑا بزرگ لے آؤ، پیر لے آؤ، سیاست دان لے آؤ، وکیل لے آؤ، اگر اس کو توبہ نہ کروا دوں انشاءاللہ جو مرضی کرنا۔ چل مجھے پتہ ہے نا میں کہاں سے بولتا ہوں، میں خود نہیں بولتا ہوں، بولنے والے بلواتے ہیں، تو پھر میں ڈروں کیوں؟ بس اتنا اشارہ سمجھ جائیں، میں ڈروں کیوں جب میں خود نہیں بولتا ہوں، بولنے والے بلواتے ہیں، اس لیے جرأت ہے، ہاں کہ بولنے والے بلواتے ہیں، اس لیے اتنی ہمت سے بولا ہوں، اور اتنا وہ جیسے کہتے پھوتی ماری ہے، پھوتی اس لیے ماری ہے